بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارو رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی کے قافلے چل پڑے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ دفعہ 144 نافذ ہے، راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ کوئی 12-14 راستے ہیں اسلام آباد کے، لیکن بڑے راستے تو وہی اسلام آباد ہائی وے کا ہے، فیض آباد سے جو جہاں داخل ہوتے ہیں، اور روات سے میں بھی سنا ہے کہ پہنچا دی گئی ہے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں، اور پشاور سے آنے والا راستہ ہے، اور مری سے آنے والا راستہ ہے، اور راول پنڈی سے ایک راستہ ہے، لیکن G14 سے بھی 2-3 کچے راستے آتے ہیں، کوہوٹا سے بھی ایک راستہ جاتا ہے، بہت سے راستے ہیں، مارگرہ ہل سے آتا ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی اگر پوری تیاری تھی تو پہلے سے ان کے بہت کافی لوگ جڑواں شہروں میں کیوں موجود نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں۔ لیاقت بلوچ بھی، نعیم الرحمن بھی اسلام آباد میں ہیں، لیاقت بلوچ بھی ہیں، ان کے بہت سے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے کہ انہیں فوج کے سپرد کر دیا جائے گا، ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے، فوجی عدالتوں کے خلاف ایک فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ عالیہ حمزہ جو سب سے زیادہ شاید مظلوم کارکن ہیں، سبھی مظلوم ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی، اور وہ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ ان کی بیٹی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، ان کی والدہ نے بھی، کہ انہیں بھوکا رکھا جا رہا ہے اور بہت اذیت دی جا رہی ہے۔ ویسے بھی ان کے بہت سے مسائل ہیں، ان کے والد کینسر کے مریض ہیں۔ شرمیلا فاروقی کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے امبانی فیملی کے ساتھ بہت خوشگوار ماحول میں۔ وہ وہاں کیا لینے گئی ہیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے، ان کا کیا تعلق ہے امبانی فیملی کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن نے مشکل میں ڈال دیا ہے سپریم کورٹ کو۔ ایک خط انہیں لکھا ہے جس میں بعض چیزوں کے لیے بظاہر تو رہنمائی طلب کی گئی ہے، لیکن دراصل یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے فیصلے میں تضادات ہیں۔ تحریک انصاف نے آج ہڑتال کی کال دی تھی، احتجاج کی کال دی تھی، ہڑتال نہیں احتجاج کی کال دی تھی، واپس لے لیے ہے جماعت اسلامی کے اس کے فیصلے کی وجہ سے۔ ایک دن میں 2 پارٹیاں احتجاج کریں گی تو ظاہر مسئلہ ہوگا۔ قاضی عیسیٰ صاحب نے وہ قادیانیوں سے متعلق فیصلے کی وضاحت کی ہے، ان کے بارے میں کچھ اور خبریں بھی، اور خبریں مسلسل آ رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں کس طرح آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں ان کو۔ راول پنڈی سمیت بہت سے دوسرے شہروں میں بھی، اس کی تفصیل میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جماعت اسلامی کے کارکنوں کو چھاپے مار کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے پارٹی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم نے کہا ہے کہ پارٹی کے لیڈروں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے ہیں، ذمہ داران وہ کہتے ہیں، ذمہ دار، اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لاہور سمیت مختلف مقامات پر خواتین کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے بدتمیزی کی ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے کچھ زیادہ کارکن ابھی تک جمع نہیں ہوئے، راستے میں ہیں۔ اگر 20-25 ہزار آدمی جمع ہو گئے اسلام آباد کے راستوں پر تو بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے، بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سے محاذ پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ مردان اور اس سے ملک اضلاع بلوچستان اور PTI کو ظاہر ہے کچلنے کا منصوبہ، اور جگہ جگہ ان پہ اب بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب اس میں ایک سادہ سا سوال ہے، باقی تفصیلات بعد میں عرض کرتا ہوں، کہ پرامن احتجاج کسی بھی گروہ یا پارٹی کا حق ہے، یہ حق انہیں آئین نے دیا ہے، قانون نے دیا ہے۔ تو یہ دفعہ 144 اس وقت نافذ کرنے کیا جماعت اسلامی سے کیا خطرہ تھا؟ یعنی ان کا دھرنا تھا تو وہ چند سو آدمی تھے وہاں، اور بعض کا چند درجن رہ جاتے تھے۔ سینیٹر مشتاق نے جس کے لیے پارٹی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، شاید انہوں نے اجازت نہیں لی تھی، پارٹی کو قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، تو اس پہ ایک گاڑی چڑھا دی گئی اور ان پہ مقدمات درج کیے گئے۔ کوئی بکھلائے ہوئے لوگ ہیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، دماغ چل گیا ہے، عقل گھاس چرنے گئی ہے، اور وہ لوگ وہاں بیٹھے رہتے، اور وہ کس کی مخالفت کر رہے تھے؟
اسرائیل کی مخالفت کر رہے تھے، حکومت پاکستان کی تو نہیں کر رہے تھے، اسے تو مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ جو کر سکتی ہے وہ کرے۔ تو اس میں کیا، عمران خان کے دور میں ایسے بتیرے مظاہرے ہوتے تھے اور کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہاں مولانا فضل الرحمان بیٹھے رہے، بلاول صاحب آ کے بیٹھے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، عدالت حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے مظاہرہ کیا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ظاہر ہے اگر روکا جائے گا، اور روکنے کی پوری تیاری ہے، کنٹینر مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، ریڈ زون کو تو کل سے بند کیا جا رہا تھا، سیل کیا جا رہا تھا، تو ظاہر ہے یہی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو شبہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ پوری طرح یعنی جو موبلائزیشن ہوتی ہے، پہلے سے لوگوں کو حرکت میں لایا جاتا ہے، اس کے لیے پوری طرح کام نہیں کیا گیا، اور جماعت اسلامی کے بعض لیڈر اس میں پرجوش نہیں تھے، خاص طور پہ جماعت اسلامی پنجاب کے۔ اور کوئی مربوط حکمت عملی ہے یا نہیں ہے، ابھی کچھ دیر میں چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ نعیم الرحمان صاحب جتنے پرجوش ہیں، یا گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان ہیں، اتنے پرجوش پارٹی کے دوسرے لیڈر نظر نہیں آئے۔ نہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنسیں کی، حالانکہ پریس کانفرنس میں تو کوئی حرج نہیں تھا، ویڈیو پیغام جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا سوشل میڈیا میں، لیکن جماعت اسلامی کے کارکن مخلص ہیں، اور ایسے مواقع پر عام طور پہ وہ اور باہمت ہیں، ایسے مواقع پہ وہ یعنی جو کچھ بھی ان سے بن پڑتا کرتے تو ہیں، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پوری تیاری نہیں کی گئی۔ مظاہرہ ہو رہا ہے، دھرنا ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے خلاف۔ اب اس میں کیا ہے، بھاری بلوں کے خلاف، اور سب جانتے ہیں کہ 40-42 کمپنیاں ہیں یا خاندان ہیں، ان کو oblige کرنے کے لیے سب کیا گیا، سب جانتے ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے، روز میڈیا پہ شور مچتا ہے، اس پہ مین سٹریم میڈیا پہ جو بہت سی چیزوں کے بارے میں خاموش ہی رہتا ہے۔ تو اس پہ اگر وہ دھرنا دیتے ہیں تو کیا تھا، پریشر کس پہ آتا، ان کو بچانے کی حکومت کو کیا فکر لاحق ہو گئی ہے۔ ریڈ زون تو میں نے آپ سے عرض کیا پہلے بند کیا جا چکا ہے۔ عالیہ حمزہ کی بیٹی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ بہت چونکہ اذیت ناک ہے، خبریں اہم خبریں تو اور ہیں، بہت اذیت ناک ہے کہ ان کی والدہ کو جیل میں بھوکا رکھا جا رہا ہے، بھوکا، کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا۔ یہ ویسے صنم جاوید کے ساتھ بھی کئی بار ہوا کہ انہیں گھمایا جاتا رہا گاڑی میں، اور جب وہ وہاں پہنچی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے کا وقت گزر چکا تھا، ذہنی اذیت دی جا رہی ہے جس طرح بھی۔ لیکن خیر انہوں نے 40 روزے رکھے، وہ تو برداشت کر لیں گی، لیکن اس کے نتائج کل جب نکلیں گے، ہر چیز کے نتائج نکلتے ہیں، تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اس کے نتائج برداشت کر سکیں گے۔ ان کی والدہ نے بھی انٹرویو دیا ہے، بزرگ خاتون ہیں، ظاہر ہے صاحبزادی ان کی بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی تو ان کی کوئی باقاعدہ ملاقات ہونے نہیں دی، سلاخوں کے پیچھے سے کچھ دیر گفتگو کرتے رہے۔ وہ جالب کا مصرعہ جو آپ کو سنایا تھا کہ حالات کا ماتم تھا، ملاقات کہاں تھی، جب ان کی اہلیہ ان سے ملنے کے لیے گئی حیدرآباد جیل میں، وسائل ویسے نہیں تھے ان کے پاس، پتہ نہیں کس طرح وہ بیچاری پہنچی، بڑی مخلص خاتون تھی۔ اور والد ان کے جو ہیں عالیہ حمزہ کے، وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، اور وہ ہر کہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے صنم جاوید کے والد کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان کو ممکنہ طور پر فوج کے حوالے کرنے کے خلاف جو رٹ دائر کی ہے، اس میں اصل میں خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ انہیں ملٹری فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ ملک میں سول عدالتیں موجود ہیں جو آئین اور قانون کے تحت فیصلے کر رہی ہیں، تو سول عدالتوں میں جو کارروائی جاری رکھنے کو حکم دیا جائے۔ 200-300 مقدمے تو بنا دی، اور کیا کرنا ہے جی، اور جب چاہیں انہیں گرفتار کر سکتے ہیں، نیا مقدمہ بنا سکتے ہیں، اس میں کیا دشواری ہے۔ سب سے زیادہ یہ سابق وزیر اعظم کو سب سے زیادہ جبر کا نشانہ بنایا گیا ہے، کسی بھی قیدی سے زیادہ،
ظاہر ہے 7 فٹ 8 فٹ کے وہ اس میں رکھا گیا ہے ڈیتھ سیل میں، اور ان کے ساتھ ہی وہ رکھے گئے ہیں دہشت گردی کے مجرم، اور ایک انہیں سائیکل دی گئی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس پہ مصدق ملک صاحب کہتے رہتے ہیں کہ 60 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، جمنازیم بنا کے دیا گیا ہے، بے پناہ سہولتیں مہیا کی گئی، صدارتی محل جیسا کمرہ، صدارتی محل جیسا کمرہ ہے۔ خدا کرے کہ کبھی مصدق ملک کو ایسی مصیبت میں نہ واسطہ نہ پڑے، لیکن کچھ دن انہیں کسی ایسے سیل میں رہنا چاہیے، انہیں پتہ چلے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے تو ایک طویل عرصہ گزار دیا، یہ ایک ہفتہ شاید مصدق ملک صاحب نہیں گزار سکیں گے۔ جواد احمد خواجہ نے کی درخواست پر فیصلہ بہت پہلے سنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں، 5 رکنی بینچ نے دیا تھا فوجی عدالتیں کے خلاف کہ فوجی عدالتیں قائم نہیں کی جا سکتی، اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ شہریوں کے مقدمات مارشل لا کے ذریعے چلائے گئے، یعنی فوجی عدالت جو ہے وہ ایک طرح کا مارشل لا کی ایک قسم ہی ہے۔ 103 ملزمان کو حراست میں لیا گیا 9 مئی کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، تو یہ اقدام غیر قانونی تھا۔ خدشہ ہے کہ عمران خان کو بھی فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو بہت شور مچے گا، دنیا میں اتنا ہنگامہ ہوگا، پہلے ہی دنیا جو ہے وہ مذاق اڑا رہی ہے، پاکستان کا سرمایہ آ نہیں رہا، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، گورننس کا برا حال ہے، تاجر پریشان ہیں، نئے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اور مزید ٹیکس لگائے جانے کا امکان ہے، پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، گیس ملتی نہیں ہے، بجلی کی وجہ سے خودکشیوں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ اس پہ یہ کام کریں گے، اکثریتی پارٹی ہے، تو کیا نتیجہ اس کا ہوگا؟ اس پہ کچھ جناب زخموں پہ نمک چھڑکنے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور راجہ سلطان سکندر سلطان ہیں یا سلطان سکندر، راجہ بھی ہیں یعنی بادشاہ، اور سکندر بھی ہیں، سکندر اعظم، اور سلطان بھی ہیں بادشاہ۔ ہاں جی، کیا عجیب و غریب نام ہے اور کیا کارنامے ہیں۔ آزاد ارکان کی حیثیت سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کو پی ٹی آئی کے ممبر جو ہے وہ سمجھا جائے اور اس کی توثیق کر دی جائے، انہوں نے خط لکھا ہے کہ اس میں رہنمائی کی جائے۔ اس میں عدالت کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ قاضی عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی طرف سے بلے کا نشان واپس لینے کی توثیق کی تھی، اس کا حوالہ دیا انہوں نے۔ دیکھیے سپریم کورٹ نے تو یہ کہا نا کہ الیکشن کمیشن نے غلط توجیہ کی ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بلے کا نشان واپس لیا، اور یہی نہیں، پارٹی کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا تھا قاضی صاحب نے، تو اب اس پہ سوالات ہیں۔ سپریم کورٹ کا موقف، الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو خط میں لکھا کہ پی ٹی آئی کو پارٹی تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور ہم نے بھی انکار کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اسی وقت نوٹس لینا چاہیے تھا جب غلط توجیہ کی گئی، یہ ماہرین قانون کہہ رہے ہیں۔ اس کے حالیہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار جسٹس منصور علی شاہ کا ذکر کیا گیا ہے اس خط میں، جسٹس منصور علی شاہ کا لکھا ہوا فیصلہ، گویا سپریم کورٹ کا فیصلہ حوالہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا جسٹس 8-5 سے فیصلہ ہے، اور اس میں ابہام کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ کہتے ہیں کہ انتظامی ڈھانچے کی موجودگی میں، عدم موجودگی میں کیسے ہم اس کی توثیق کریں، کیسے یہ معلوم ہو کس کے دستخط ہیں، اور یہ دستخط ویلڈ ہیں، کیسے معلوم ہو جب اس کا انتظامی ڈھانچے میں، ہم تو اس کے الیکشن کو تو تسلیم نہیں کرتے، کون دستخط کرے گا، کس کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ اور پھر حوالہ دیا ہے کہ اس سے پہلے قاضی عیسیٰ کی سربراہی میں ایک بینچ فیصلہ دے چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے الیکشن نہیں ہوئے، اور جبکہ جسٹس
منصور علی شاہ کے لکھے فیصلے میں پی ٹی آئی کو پارٹی قرار دیا گیا. بھائی پارٹی قرار دے دیا گیا نا, اب اسے بہام کو سپریم کورٹ کو دور کرنا ہوگا, اور کب دور کرے گی؟ مطلب اسی طرح لہت و لال کرتے رہیں گے اور یہ معاملہ لٹکا رہے گا. اور موسٹ ان پاپولر گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ کی, اتنی ان پاپولر گورنمنٹ تو کبھی نہیں آئی. یعنی جب لوگ ماشاء اللہ سے تھک جاتے تھے, ایوب خان کے خلاف تھک گئے تو جلوس نکلنے لگے, اور یحییٰ خان نے تو ایسا کارنامہ انجام دیا تھا تو ظاہر ہے کہ فوجی میں بغاوت ہو گئی. اور ضیاء الحق کے 11 سال گزر گئے, تو اس کے بعد تو وہ بھی پھر بھی شاید کچھ دن گزار لیتے کہ ان کے طیارے کو تباہ کر دیا گیا, اس سے دشمن کو موقع ملا کہ بھئی کہ ان پاپولر ہیں, اور اس کی تفتیش بھی کسی کی بھی نہیں کی گئی. اور مشرف نے جب چیف جسٹس کو نکالا تو ہنگامے شروع ہوئے, لوگ اکتا بھی جاتے ہیں نا جی. اب یہ وہ لوگ جن سے لوگ اکتائے ہوئے ہیں, نون لیگ کی حکومت, پیپلز پارٹی کی, اس کو مسلط رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو کون قبول کرے گا جی؟ کوئی ذرا سا بھی فہم رکھتا ہے, معمولی کامن سینس بھی جو شخص رکھتا ہے, گلیوں بازاروں میں جائیں, لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کوٹ نہیں کی جا سکتی. ابھی کچھ دیر پہلے ایک اخبار نویس سے, میری بہت ہی اہم اخبار نویس سے گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا 9 مئی کو تو چلیے فوجی وہ تنصیبات پہ ہوا تھا حملہ, انہوں نے حملے کا لفظ استعمال کیا. تو 8 فروری کو تو پاکستانی قوم پہ حملہ ہوا تھا, ووٹروں پہ حملہ ہوا تھا. اس کا بھی کوئی علاج ہے کہ نہیں؟ دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں, کچھ علاج اس کا بھی ہے, چارہ گراں ہے کہ نہیں؟ قاضی عیسیٰ صاحب نے, پہلے تو یہ افواہ تھی کہ وہ بیرون ملک چلے جائیں گے ریٹائرمنٹ سے پہلے, اکتوبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے, تو اسی کا امکان تو اب کم ہی نظر آتا ہے, الا یہ کہ کوئی اپنا ہیٹ سے کبوتر نکال لے, کچھ اور ہی ہو جائے. تو 2-2.5 مہینے ان کے رہتے ہیں. نئی خبر یہ ہے کہ وہ بینچوں کا حصہ نہیں بن رہے, آج بھی کسی بینچ کا حصہ نہیں, اس وقت سے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے. یعنی وہ ناخوش ہیں ساری صورتحال سے, اپنے ساتھیوں سے تو ظاہر ہے وہ ناخوش ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناخوش ہیں. اب وہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں. پہلے بھی ایک وضاحت دی تھی قادیانیت سے متعلق ایک فیصلے کی. ایک صاحب نے رٹ کی تھی کہ انہیں جناب بلا وجہ جیل میں رکھا گیا, تو وہ اس بنیاد پہ انہیں رہا کیا گیا تھا. ایک قادیانی, احمدی کہیں یا قادیانی کہیں, جو بھی وہ پسند کرتے ہیں, اپنے لیے احمدی شاید وہ کہلوانا پسند کرتے ہیں, کہ ایک تو یہ کہ یہ قانون اس وقت موجود ہی نہیں تھا جب انہوں نے کچھ بانٹی تھی, کتابیں چھاپی تھی اور بانٹی تھی. چھاپنے پہ پابندی تھی, بانٹنے پہ پابندی نہیں تھی, یہ ان کا نقطہ تھا. تو انہیں اس بنیاد پر رہا کیا گیا, اسی بنیاد پر کہ اس پہ بانٹنے پہ پابندی نہیں, قانون میں یہ بات واضح نہیں. دوسرا یہ کہ وہ سزا بھگت چکے تھے, جتنی اس کی سزا تھی 1 سال سزا وہ بھگت چکے تھے. اب پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے اپنا جرم تسلیم کر لیا تھا 295C کے تحت, اور 1 سال سے زیادہ سزا ہو نہیں سکتی تھی, وہ انہیں مل چکی تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو قانون ہے متعلقہ, وہ صرف اس سے متعلق نہیں ہے, وہ توہین رسالت, توہین قرآن, توہین مذہب سے متعلق ہے. اب وہ فیصلہ جو ہے وہ خیر, اب وہ سزا ہو گئی, وہ رہا ہو گئے, اب گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا حاصل ہے؟ ایک ملک جو پہلے ہی جان میں مبتلا ہے, اور ضروری تو نہیں ہے. قاضی صاحب نے کہا کہ مستند علمی اداروں سے رائے لی گئی اور وغیرہ وغیرہ, پریس ریلیز, اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا. آج دوسرے ایشوز ہیں بہت سارے, اور مسلسل خبریں آ رہی ہیں. پولیس نے زرتاج گل کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے کہ وہ ریلی کی قیادت نہ کر سکے. وہ فیصلہ تو انہوں نے منسوخی کر دیا ہے, تو ریلی کی قیادت وہ کیا کریں گے, انہیں اطلاع ہی نہیں ملی. ڈی چوک سے اب تک 32 لوگ جماعت اسلامی کے گرفتار ہو چکے ہیں.
جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہزاروں افراد پر مشتمل قافلہ چل پڑا. یہ تو آپ کو پتہ ہے دیر، چترال اور سوات میں ان کی حمایت پائی جاتی ہے. کسی زمانے تو یہ سیٹیں وہ جیت لیا کرتے تھے، بتدریج پارٹی جو ہے اس نے غلط فیصلے کیے اور تحلیل ہو گئی. خاص طور پہ جو انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، قاضی صاحب کی کوشش یہ تھی، قاضی حسین احمد مرحوم کی، کہ دیوبند کے ساتھ، مرکزی دیوبند کے ساتھ، دیوبند ہی کے وہ آدمی تھے فکری اعتبار سے، اسی مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا، کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تلخی ختم ہو جائے. اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور وہ جماعت اسلامی کے وزراء کسی کرپشن میں ملوث نہیں ہوئے، لیکن قائد حزب اختلاف بھی وہ بن گئے، وزارت اعلیٰ بھی انہوں نے لے لی اور انیشیٹو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جنرل پرویز مشرف کو وردی پہننے کی اجازت بھی دے دی. لیکن بہرحال ان علاقوں میں چترال سے تو ان کے رکن اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی کے. پنجاب بار کونسل نے بھی کل ہڑتال کی کال دے دی ہے. پنجاب بھر کے وکلاء کل عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے. سیاسی پارٹی کے نمائندگان اور وکلاء کی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے، یہ ہے ان کا مطالبہ. لاہور میں سول عدالتوں کی تقسیم کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ واپس لیا جائے. حکومت کورٹ فیس کے اضافے کو فوری طور پر ختم کرے. پنجاب پولیس نے صوبے کو پولیس اسٹیٹ بنا رکھا ہے. پنجاب پولیس نے صوبے کو پولیس اسٹیٹ کیا مطلب؟ پنجاب پولیس تو اسے گھروں میں گھس جاتی ہے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، سامان اٹھا لے جاتی ہے اور بے گناہوں کو پکڑ کر ان سے پیسے وصول کرتی ہے. کبھی اس پہ تحقیقات ہوگی؟ کبھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ماضی کو جلدی بھولنے. ممکن ہے اربوں روپے کے زیورات اور قیمتی چیزیں لوٹی گئی ہوں. اور عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی عدالت کی اس کی کیا پرواہ ہے جی پولیس کو؟ جب پشت پناہی موجود ہو. وہ صنم جاوید کو کتنی بار گرفتار کیا گیا. کل رات پھر خبر آ رہی تھی کہ پولیس، میں تصدیق نہیں کر سکا کہ دوبارہ انہیں گرفتار کیا گیا یا نہیں. ڈی چوک سے بھی جماعت اسلامی کے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے. ایچ ایٹ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کی کال پر لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہے، بہت بڑی تعداد جمع ہے. یہ جو سورس ہے نہایت قابل اعتبار ہے. قافلے پہنچ رہے ہیں، تمام تر رکاوٹوں اور گرفتاریوں کے باوجود دھرنا ہو کر رہے گا. جماعت اسلامی نے اعلان کیا. اگر جماعت اسلامی کو دھرنے کے لیے ناکہ بندی کر کے اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تو زندگی مفلوج ہوگی. احتجاج کا مقصد تو حاصل ہو گیا نا. بس یہی فی الحال تو یہی خبریں ہیں. ہر روز کوئی نیا فساد ہے، ہر روز کوئی نیا ہنگامہ ہے. کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ سوچ کے بیٹھ کے سوچے کہ بھائی مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے. مسئلہ پیدا ہوا 8 فروری اور اس سے پہلے دھاندلی سے، جو پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین چلانے نہیں دی گئی. اول تو اس کی برطرفی کی کیا ضرورت تھی اس حکومت کی؟ چلیے برطرف ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کی میجارٹی نہیں تھی، جیسے بھی ہے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. اور جن لوگوں نے چھوڑا وہ جنرل باجوہ کے لوگ تھے. اور وہ امریکی ان سے ملتے رہے. مولوی محمود صاحب نے صاف کہا کہ امریکی کون سے جنرل مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اور سفارت خانے میں لوگوں کو دیکھا گیا اور انہیں رکھا گیا سندھ ہاؤس میں. اور روپے کا بھی کہا جاتا کہ لین دین ہوا. تو باجوہ صاحب کی ظاہر حمایت حاصل تھی. اور باجوہ صاحب کون ہیں؟ باجوہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ میزائل پروگرام محدود کرنے کا بھی وعدہ کر لیا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا تھا، بھارت سے تجارت کا معاہدہ بھی کر لیا تھا اور جنگ بندی بھی کر لی تھی. معلوم نہیں کیا کہ کچھ کر لیا تھا. تو یہ ان ساری چیزوں سے حاصل کیا ہوا؟ جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ غلطی سے نہیں کوئی تباہ ہوتا، غلطی پر کھڑے رہنے سے، سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتا ہے. تو اب ٹھنڈے دل سے روک تو نہیں سکتے. دنیا کی کوئی طاقت ایک ایسی حکومت کو کیسے بچا سکتی ہے؟ ایک ایسے وزیر اعظم جس کی 17 سیٹیں ہیں اور زرداری صاحب نے جیسے سیٹیں لی ہیں اور جیسے صدر بنے ہیں تحفظ حاصل کرنے کے لیے مقدمات سے، اور جیسے ان کے مقدمات ختم کیے گئے. یہ تو پاکستان کیا دنیا میں کہیں بھی آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے. سوائے مصالحت کے سب راستے بند ہیں. اس پہ ٹھنڈے دل سے براہ کرم غور کریں. انہوں نے نرمی دکھائی ہے پی ٹی آئی نے جتنی دکھا سکتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے تصادم فوج سے. اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے بات چیت کی جائے اور قصے کو ختم کیا جائے. ملک جو ہے اس حالت میں کتنا عرصہ
چل سکتا ہے، اس طرح تو کرانے کی ایک دکان نہیں چل سکتی، اس طرح تو فٹ بال کا ایک میچ نہیں کھیلا جا سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔